وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے جی، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ اور سریہ یہ سوانح نگاروں کی اصطلاحات ہیں، یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ شریعت میں تو غزوہ اور جہاد وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ بھی ہوں تو وہ بھی غزوہ ہی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم غازی کا لفظ بولتے ہیں، غازی کا لفظ تو عام غزوے سے نکلا ہے نا۔ غازی ہر وہ بندہ ہے جس نے جہاد کیا ہے، غزوہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں یا نہ ہوں، اس کو غازی کہیں گے اور غزوہ ہوگا۔ جو سریہ ہے وہ بھی اصل میں غزوہ ہی ہوتا ہے، صرف فرق کرنے کے لیے ایک انہوں نے ٹرمینالوجی بنا دی کہ تاکہ سیرت میں جب یہ ذکر کیا جائے تو غزوہ کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت مراد ہو، اور سریہ کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، کسی کو بھیجا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، ورنہ ہر لڑائی جہاد اللہ کے نبی کے بعد مسلمانوں نے جو کیا وہ سب غزوی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث بنفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ یہ حدیث ہے، آپ نے کہتے ہو سنی بھی ہوگی۔ من مات، جو مر گیا، ولم یغزو، یغزو یہ لفظ وہ غزوے والے ہے، جس نے غزوہ نہیں کیا۔ اب کیا خیال ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا جس نے غزوہ نہیں کیا، سے مراد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جنگ نہیں کی مل کے، یہ مراد ہے؟ نہیں۔